اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنائیں گے، تحریک عدم اعتماد سے کوئی پریشانی نہیں، عوام ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم پرعزم عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو اتحادیوں سے متعلق بیان دینے سے روک دیا، بولے اتحادیوں سے متعلق معاملات کو افہام و تفہیم سے دیکھا جائے گا، یہ حکومت کہیں جا رہی ہے نہ اتحادی کہیں جا رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد ہی نہیں پاکستان کے خلاف سازش بھی ناکام ہوگی، نیز چوک میں بڑا جلسہ ہوگا۔ کور کمیٹی نے پاکستان کی جو مسترد شدہ سیاسی قیادت ہے فضل الرحمان، آصف زرداری اور نواز شریف کی طرف سے جو لوگوں کو خریدنے کا اور لوٹا کریسی کا ایک نیا عمل شروع کرنے کا جو یہاں پر پروگرام ہے اس کو شدت سے مسترد کیا۔ اس وقت جو لوگوں کو آفرز کی جا رہی ہیں کروڑوں روپے کی اور لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کی بھی شدید جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے اراکین اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی دیگر جماعتوں کی طرح اضلاع تک محدود نہیں، اپوزیشن نے سوئے ہوئے شیروں کو جگہ دیا، عمران خان کے پاس جو فارمولا ہے اپوزیشن والے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، وزیر اطلاعات فواد چودھری کا عزم، بولے جوکروں کا جاری کھیل اس بار ان کے لیے آخری کھیل ثابت ہوگا، یہ 3 جوکر آپ کو عدم اعتماد کے بعد پھر نظر نہیں آئیں گے۔ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کا مشن، وزیر اعظم عمران خان سے اراکین قومی اسمبلی کی ملاقاتیں، اراکین اسمبلی کا عمران خان پر مکمل اعتماد کا اظہار، وزیر اعظم بولے کہ پی ٹی آئی حکومت نے عوامی فلاح کے لیے انقلابی اقدامات کیے، رعایت راشن، تعلیمی وظائف، ایمرجنسی کیش، خصوصی افراد کی کفالت جاری ہے، پناہ گاہیں اور خواتین کے لیے سینٹر بنائے گئے ہیں، یہ وہ اقدامات ہیں جو پہلے کسی بھی حکومت نے نہیں اٹھائے۔ وزیر اعظم عمران خان سے فہمیدہ مرزا کی قیادت میں جی ڈی اے وفد کی ملاقات، وفد کا وزیر اعظم کی قیادت اور پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور معاون خصوصی شہباز گل بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے، وزیر اعظم سے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی بھی ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملاقات میں نواب زادہ، خالد مقصی، زبیدہ جلال، روبینہ عرفان اور اسرار ترین موجود تھے۔ دیکھیں کہ میں مسلسل اور متواتر کہتا آ رہا ہوں اور آج بھی اس کو میں دہرا دیتا ہوں کہ مجھے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے یقین ہے کہ ہمارے جتنے الائز ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ کیو کی شکل میں ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی شکل میں ہیں، چاہے وہ جی ڈی اے کی شکل میں ہیں، چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی شکل میں ہیں، مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے، میری جماعت کو ان پر مکمل اعتماد ہے۔ ہر ممبر قومی اسمبلی کا پابند ہے اس اوتھ کا جو ہم نے لیا تھا جب ہم نے اپنی ذمہ داریاں ایز ممبرز آف پارلیمنٹ کا آغاز کیا تھا، پہلے ہی اجلاس میں، پہلی ہی نشست میں ہم اس کے پابند ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کا آئین کی روح کے مطابق مقابلہ کریں گے، بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سے تحریک عدم اعتماد میں کردار ادا کرنے کو کہا، بلاول بھٹو اور ان کے ابو نوٹوں کے تھیلے لے کر دروازوں پر دستک دے رہے ہیں، کیا آپ آئین کا احترام کر رہے ہیں؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا طنز، بولے جانتے ہیں کہ کس نے کس سے رابطہ کیا، بے خبر نہیں ہیں، تحریک عدم اعتماد کو شکست دی جائے گی۔ یہ جلسہ جو ہونے جا رہا ہے تاریخ کا، یہ انشاءاللہ سب سے بڑا اجتماع ہوگا، ایونٹ اتنا بڑا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ لوگوں کا ایونٹ ہوگا، انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے زیادہ ہوگا۔ جلسے کے حوالے سے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، اب ہم نے اس کے 27 کو کیونکہ اناؤنس ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ کل سے ہمارے تمام اضلاع میں جو تمام اضلاع پاکستان کے ان کے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو اور ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہم لوگ ہوسٹ ہیں اسلام آباد پنڈی، جیسے عامر بھائی نے بتایا ہے، تو کیونکہ آج ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، اب 27 تک
पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी में आप एक्टिविटीज देखेंगे जलसे की दिन तक। तहरीक इंसाफ का 27 मार्च को डी चौक इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। आमिर महमूद कयानी बोले, उम्मीद है कि 10 लाख से ज्यादा लोग जलसे में शिरकत करेंगे। मंगल से तमाम अजला में तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। अली नवाज आवान कहते हैं कि 27 मार्च को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रैलियां निकाली जाएंगी। जलसे के जरिए दुनिया को पाकिस्तान में तब्दीली का बताया जाएगा। वज़ीर आज़म मुल्क के पहले खुददार लीडर हैं। हमजा शहबाज और जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात, मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल का तफसीली जायजा। तरीन ग्रुप के मुअज़्ज़िज़ अरकान ने सूबे के मामलात पर मायूसी का इजहार किया। मुलाकात में उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला के ओहदे से हटाने पर इत्तेफाक हुआ। इजलास में महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई करप्शन पर तशवीश का इजहार। मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। तरीन ग्रुप के अक्सरियती अरकान का अपोजिशन इत्तेहाद से इल्हाक का मुतालबा। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI हुकूमत ने जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती की। जहांगीर तरीन ग्रुप के मेंबरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इन हालात में हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहिए। अरकान की अक्सरियत की राय। जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से अपोजिशन इत्तेहाद से इल्हाक का ऐलान मुतवक्के। वफाकी वज़रा की अलीम खान को मनाने के लिए कोशिशें तेज। फवाद चौधरी, परवेज खट्टक और आमिर कयानी के बैकडोर राबिते। अलीम खान को जहांगीर तरीन ग्रुप के हतमी फैसले का इंतजार। तरीन ग्रुप ने परवेज इलाही से इत्तेहाद किया तो अलीम खान हुकूमत से मफाहमत कर सकते हैं। अलीम खान तरीन ग्रुप के सिर्फ एक इजलास में शरीक हुए। अलीम खान खामोशी से आइंदा के लाहे अमल की सफबंदी में मसरूफ। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर सियासी जमातों के राबिते जारी। MQM पाकिस्तान के वफ्द की चौधरी शुजात की रिहाइश गाह पर आमद। मुत्तहिदा पाकिस्तान के वफ्द की चौधरी बिरादरान से मुलाकात। वफ्द में अमीनुल हक, वसीम अख्तर, आमिर खान और खालिद मकबूल शामिल थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से MQM वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और MQM की क़यादत में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क के वसीतर मफाद में एक दूसरे से मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी का MQM पाकिस्तान के तमाम तर नुकात से भी इत्तेफाक। बिल्कुल सही कहा कि आप आटे और चीनी, बिजली, गैस, दवाई, आलू, टमाटर, इसकी कीमत का आपसे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आपके बनी गाला के किचन का खर्चा तो वो ATMs चलाते थे जो आज जिनके आप तरले मिन्नतें कर रहे हैं। ज़राअत के शोबे को तबाह कर दिया। यूरिया की कीमत 1160 रुपये थी, आज 24 रुपये यूरिया की 2400 रुपया जो है वो मिलती है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि इक़्तिदार में आलू टमाटर की कीमतें ठीक करने के लिए नहीं आया। आपने दुरुस्त कहा, अशिया की कीमतों से आपको कोई सरोकार नहीं। आपके किचन का खर्चा तो ATMs चलाते हैं। मरियम औरंगजेब का तंज। बोली वज़ीर आज़म ज़राअत और मईशत का कबाड़ा करने के लिए आए थे। गरीब आवाम की जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। खाने पीने की अशिया गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। डी चौक में 10 लोग नहीं आएंगे। आलू और टमाटर की कीमतों पे देखने के लिए नहीं आया था। तो भाई तुम किस लिए आए थे? क्या वर्ल्ड कप के चक्कर में हमको बताने बार बार आए थे कि तुम कितने अच्छे कप्तान हो? क्या हैंडसम नज़र आते हो इसलिए आए थे? क्या हमको रोज़ भाषण देने आए थे? अब हमको ये सिखाते हैं, मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं।
ہم کو یہ بات کرتے ہیں یو ٹرن کس طرح لینے، یہ سکھانے آئے تھے؟ وہ 50 لاکھ گھر میں سے 1000 گھر بھی نہیں بنے ہیں. کوئی پوچھنے والا ہے خان صاحب سے؟ لیکن کل تو انہوں نے بتا دیا کہ میں تو اس کام سے آیا نہیں تھا، میں تو میرا خیال ہے تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے. جو ہم ہی فیسیلیٹیٹ کر کے گئے تھے، ہم نے ہی ایک ان کو بتا کے گئے تھے کہ یہاں سے تو آتا رہے گا، اب آپ نے آگے جانا تھا. آگے جانے کے بجائے پیچھے ہوتے چلے گئے. باقی جتنی بھی فگرز ہیں میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے، اور ہر روز بتایا جاتا ہے کہ جی مہنگائی انٹرنیشنل فینومینا ہے. ہم پوچھتے ہیں بھائی انٹرنیشنل فینومینا ہے، ہم بھی وہیں سے تیل لیتے ہیں جہاں سے انڈیا لیتا ہے. پی ٹی آئی حکومت آئندہ حکومت کے لیے ایٹم بم بچھا کر جا رہی ہے. عمران خان کہا کرتے تھے کہ مہنگائی زیادہ ہو تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. پاکستان میں بھارت اور بنگلہ دیش سے زیادہ مہنگائی ہے. رہنما نون لیگ مفتاح اسماعیل کا طنز. محمد زبیر بولے کہ آپ کے جانے میں 10 دن باقی رہ گئے ہیں. عمران خان کا یورپی یونین سے متعلق بیان بہت بڑا ایٹم بم ہے. آپ کو اعتراض تھا تو اس کے سیاسی طریقے ہوتے ہیں، فارن پالیسی میں اعتراض ہوتے ہیں. ووٹ کا ہم حق رکھتے ہیں. ممبر کو کسی بھی طریقے سے یہ حکومت یا اسپیکر قومی اسمبلی اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتے. اگر آپ کے پاس نمبرز ہیں تو آپ اپنے نمبرز کو اکٹھا کریں. جماعت کا اپنا منشور ہے، اپنے ان کے وہ ہے، لیکن اس حکومت کو گرانے کے لیے، عدم اعتماد کو ایک جمہوری طریقے سے کامیاب کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا اکٹھ ہوا ہے. الیکشن کمیشن سے یہ اپیل ہے کہ ڈیلی بیسس پہ کیس سنا جائے. اسپیکر قومی اسمبلی اراکین کو ووٹ سے نہیں روک سکتے. حکمران نمبرز پر فوکس کریں اور دھاندلی کے طریقے اپنانے کا کام چھوڑ دیں. حکمران گھبراہٹ میں غیر مناسب باتیں کر رہے ہیں. رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کی پریس کانفرنس. فیصل کریم کنڈی بولے کہ ہم نے کسی کو پیسے نہیں دیے، اتحادیوں سے رابطوں میں ہیں. پی ٹی آئی پری پیڈ پارٹی ہے، پتہ نہیں اس پارٹی کا آگے کیا ہوگا. عمران خان کی تلاشی لی جائے. خدا کا واسطہ ہے، یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اردو تو سکھا دو. ہم نے بھی اسلام اور روحانیت خاتون نبی ہم نے اپنے کمزور علاقوں پہ خرچ کرنا ہے. ہم نے میاں والی، ڈی جی خان اور چونسا جو علاقے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو کا اردو سکھانے کا مشورہ دینے پر وزیر اعظم پر جوابی حملہ. عمران خان کی زبان و بیان کے غلط استعمال پر مشتمل طنزیہ ویڈیو ٹویٹ کر دی. بلاول بھٹو نے عمران خان کی اردو کے غلط استعمال پر مبنی ویڈیو شیئر کی. وزیر اعظم عمران خان مجھے اردو سکھا رہے ہیں، بلاول بھٹو کا ٹویٹ. وزیر اعظم سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے نائب صدر کی ملاقات. عمران خان کا سماجی اور اقتصادی ترقی میں حمایت پر اے ڈی بی سے اظہار تشکر. نائب صدر اے ڈی بی نے حکومت کی کرونا کے بحران سے نمٹنے کی تعریف کی. کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کرونا کے دوران کافی ممالک سے بہت بہتر ہے. پاکستانی معیشت کی ترقی کو تیز کرنے کی کوششوں میں حمایت جاری رہے گی. Other outcome in the industrial cooperation, I don't dwell too much time, because 9 special economic zones, although there are 22 special economic zones, but the economic zones which are under the purview of CPEC, there are 9, and out of those at the moment we are focusing on 5. 4 special economic zones, 1 each in province, which is Dhabeji, Rashakai, Allama Iqbal Industrial City, and Bostan and Quetta. But the very important one is the Gwadar Free Zone. The phase 1 was only 60 acres, but then the Prime Minister inaugurated the second phase, which is 37 times bigger than the phase 1, over 2200 acres. سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا. پہلے مرحلے میں $25 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی. منصوبے سے پاک چین زمینی روابط میں اضافہ ہوا ہے. 9 اقتصادی زونز بنائے جا رہے ہیں.
معاون خصوصی سی پیک خالد منصور کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ ملک میں بجلی کا بحران نہیں ہے، 5300 میگا واٹ بجلی کی پیداوار ہوئی ہے، بجلی کی کمی دور کرنے کے لیے چین سے بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان اور برطانیہ میں مجرمان حوالگی معاہدوں کے بارے میں وزارت داخلہ میں خصوصی اجلاس، کمیٹی نے پاک برطانیہ مجرمان حوالگی معاہدے کو حتمی شکل دے دی، برطانیہ سے حتمی مشاورت کے بعد معاہدے کو دستخط کے لیے پیش کیا جائے گا، کابینہ منظوری کے بعد معاہدے کا مسودہ مشاورت کے لیے برطانوی حکومت کو بھیجا گیا تھا، معاہدے سے ایسے شہریوں کو واپس لایا جائے گا جنہیں عدالتوں سے سزائیں ہو چکی ہیں۔ ایف آئی اے حملہ کیس میں محسن بیگ کو اے ٹی سی اسلام آباد سے بڑا ریلیف، ضمانت منظور کر لی گئی، عدالت کا صحافی محسن بیگ کو 5 لاکھ روپے کا مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی کے جج محمد علی وڑائچ نے محسن بیگ کی ضمانت منظور کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف صحافتی تنظیموں اور سینئر صحافیوں کی درخواست پر سماعت 21 مارچ تک ملتوی، چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل کو دوبارہ طلب کر لیا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے صاحب، حتیٰ عزت کے زیر التوا کیسز میں آپ نے مطمئن کرنا ہے، عدالت کو بتانا ہے کہ تضحیک آمیز کیا تھا جو آپ نے انکوائری شروع کی، چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ Looking to go over the top, it is out. So there it is, there's a wicket first up. Run out opportunity, this might be out, this one not in. Goes down, might be out, is out. Oh, excellent catch that is. That could be first ball. That has swung back in, it is takes the catch. Good captaincy this. Big shot. Big shot for that one. Up goes the finger as well. That was an outstanding shot. اور پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کا دوسرا مارکا نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جاری، شاہینوں کی پہلی اننگز میں بدترین کارکردگی، پوری ٹیم 148 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی، کوئی بھی بیٹسمین نصف سینچری بھی نہ کر سکا، 5 کھلاڑی تو ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ آسٹریلیا کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری، پہلی اننگز 555 رنز پر ڈکلیئر کر دی گئی تھی، دوسرے روز کے اختتام پر آسٹریلیا نے دوسری اننگز میں 1 وکٹ پر 81 رنز بنا لیے۔